اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے جو آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو دلائل عطا فرماتا تھا، معجزات بھی حالات اور ضروریات کے مطابق انبیاء کو ملتے تھے۔ سب سے آخر میں تشریف لائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے آپ کی نبوت سب سے اعلیٰ ہے، آپ کے معجزات بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ کی رسالت کی کوئی مثال نہیں، آپ کے معجزات کی بھی کوئی مثال نہیں۔ جیسے آپ کی نبوت کی کوئی مثال نہیں، اسی طرح آپ کے معجزات کی بھی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بڑھ کر آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ پھر معجزات بھی الگ الگ ملے، آسمان کے معجزات بھی ملے، زمین کے معجزات بھی ملے، درختوں کے معجزات بھی ملے، پتھروں کے معجزات بھی ملے، پانی کے چشموں کے معجزات بھی ملے، بے شمار اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے۔ ابو جہل کہنے لگا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آپ کہتے ہیں ساری کائنات آپ کی مانتی ہے، سارے جہانوں کے آپ نبی ہیں، تو جب ساری کائنات کے آپ نبی ہیں تو ساری کائنات اطاعت بھی کرے گی، بات بھی مانے گی، آپ جو چاہیں گے اس کو پورا بھی کریں گے، تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ آقا مدنی نے نبوت والی انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ آسمان کا معجزہ، چاند کا معجزہ۔ پھر آیا بدبخت ابو جہل، یوں مٹھی کو بند کر کے نبی ہیں تو بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ غیب کی خبریں سناتے ہو، آسمان کے احوال بتاتے ہو، پچھلے اقوام کے حالات بھی بتاتے ہو، آنے والے معاملات بھی بیان کرتے ہو، تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے اس وقت؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مٹھی میں کیا ہے یہ میں بتاؤں یا تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا یہ تو پھر اور بھی بڑا معجزہ ہے۔ آقا مدنی نے انگلی کا اشارہ کیا، اندر سے کنکروں کی آواز آئی اشہد انک محمد رسول اللہ۔ درختوں کو اشارہ ہوتا، زمین پھاڑ کر بارگاہ رسالت میں آ جاتے، سورج غروب ہو جاتا، اشارہ ملتا واپس آ جاتا۔ پیارے محبوب کو ایسے بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ انہی معجزات میں ایک بڑا معجزہ آپ کا سفر معراج ہے، اور یہ بات آپ یاد رکھیے، سفر معراج کے 3 حصے ہیں۔ میں آخری حصے پہ بات کروں گا، جلدی جلدی اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سفر معراج کے 3 حصے ہیں، مسلسل 3-4 جمعوں سے آپ سن رہے ہیں۔ معراج کا ایک حصہ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس ہے، یہ پہلا حصہ ہے اس سفر کا۔ دوسرا اس سفر کا حصہ بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا ہے، جہاں جا کر ہر چیز کی انتہا ہے۔ پھر تیسرا سفر کا اصل حصہ، جہاں تک لے جانا مقصود تھا کہ جہاں تک کوئی نہیں گیا، وہ تیسرا حصہ ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش اعظم تک کا سفر، جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتا، جہاں اسرافیل بھی نہیں جا سکتا، جہاں میکائیل بھی نہیں جا سکتا، جہاں کوئی اور مقرب فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، اللہ وہاں تک لے کر گیا۔ ایک باریک اشارہ اس طرف بھی کیا۔ آپ کا یہ سفر یہ سبق دیتا ہے کہ جیسے آپ کا سفر سب سے اعلیٰ جگہ جو زمین پر مسجد حرام ہے، سفر کا آغاز اس جگہ سے ہے جو زمین کی سب سے اعلیٰ افضل ترین جگہ ہے، وہاں سے آغاز کیا اور اختتام کیا عرش اعظم پر، سفر کو مکمل کیا عرش معلیٰ پر۔ اشارہ اس طرف دیا گیا ہے کہ مسجد حرام سے مدین آئے، مکہ مدینہ منورہ آئے، بیت اللحم آئے، بیت المقدس آئے، 7 آسمان نیچے رہ گئے، سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا،
عرش اعظم پر تشریف لے گئے۔ اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ آخری نبی کے سفر کی انتہا وہاں پر ہے کہ اس کے بعد کوئی مخلوق نہیں ہے، عرش کے ماوراء کوئی مخلوق نہیں، عرش کے بعد کوئی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو وہاں تک لے کر گیا کہ جس کے بعد کوئی مخلوق نہیں، گیا وہ پیغمبر ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں، جس کے بعد کوئی رسول نہیں، اس انتہا پر لے جایا گیا یہ سبق دینے کے لیے کہ جیسے یہ پیغمبر آخری پیغمبر ہے، یہ سفر بھی سارے سفروں میں انتہا کا سفر ہے، اس کے بعد سفر کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سفر کروایا، سدرۃ المنتہا پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ میں نے پچھلے جمعے یہاں تک بات کی، 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور، 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور، بالکل بیت اللہ کے محاذات میں، بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں۔ فرمایا میں نے بیت المعمور کو دیکھا، وہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں، ان کی طواف کی جگہ ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلا آسمان نیچے رہ گیا، دوسرا آسمان بھی نیچا رہ گیا، تیسرا بھی نیچے رہا، 7ویں آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مرحبا کہا، انہوں نے خوش آمدید کہا، فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، نیک بیٹے کا آنا مبارک ہو، صالح پیغمبر کا آنا مبارک ہو۔ فرمایا پھر بیت المعمور مجھے دکھایا گیا، بالکل بیت اللہ کے محاذات میں، بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں، 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور کو میں نے دیکھا۔ بیت اللہ کے اندر میں نے فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، ملائکہ کے طواف کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آقا مدنی نے اس کی کیفیت بیان فرمائی۔ آقا مدنی نے فرمایا میری امت والو، میں نے بیت المعمور کو دیکھا، 70,000 ملائکہ ایک دن میں بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ فرمایا جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا، قیامت تک طواف کی باری نہیں آئے گی، طواف کا موقع نہیں ملے گا، طواف کے لیے دوبارہ نہیں بلایا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا ملائکہ کی تعداد کتنی بڑی ہے، اللہ نے کتنے ملائکہ کو پیدا فرمایا۔ ان فرشتوں کو بیت المعمور میں ایک مرتبہ طواف کا موقع ملا۔ اس امت کے لیے جو عمرے کے لیے گیا، حج کے لیے گیا، حکم یہ ملا جتنا چاہو اللہ کے گھر کا طواف کر سکتے ہو، جتنا دل چاہے ایک مرتبہ طواف کیا، مقام ابراہیم میں نفل ادا کرنے کے بعد پھر دل کیا دوسری مرتبہ پھر طواف کر لیا۔ زندگی میں جتنی مرضی مرتبہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہو، منع نہیں کیا۔ یہ اس امت کے لیے معراج ہے، یہ اس امت کے لیے اللہ پاک کا انعام ہے۔ فرمایا پھر بیت المعمور کے اندر حضرت ابو سعید خدری کی روایت کے مطابق بیت المعمور کے اندر امام الانبیاء نے نماز ادا کی، آقا مدنی نے وہاں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا وہ بیری دکھائی گئی جس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا، زمین سے جو حکم جائے گا سدرۃ المنتہا پہ جا کے ٹھہر جائے گا، مالا الاعلیٰ سے جو حکم آئے گا وہ سدرۃ المنتہا تک آئے گا، پھر زمین والے فرشتوں کو ملے گا، آسمان والے فرشتوں کو ملے گا۔ فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، میں نے 7 آسمانوں کے اوپر ایک بیری کا درخت دیکھا جس کی جڑیں 6 آسمان پر ہے، اتنا بڑا درخت میں نے دیکھا۔ آقا مدنی نے فرمایا اس درخت کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح، جس طرح ہاتھی کے کان بڑے بڑے، اس طرح اس درخت کے پتوں کو میں نے دیکھا۔ فرمایا میں نے اس کے پھل بھی دیکھے، مٹکوں کی طرح میں نے پھلوں کو دیکھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں نے منتہا کو دیکھا، اس سدرہ بیری کو میں نے دیکھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے انوارات نے اسے
گھیر لیا، اللہ کی طرف سے تجلیات نے گھیرا۔ فرما پھر میں نے دیکھا ایک ایک پتے پہ ایک ایک فرشتہ موجود ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے اللہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں، اللہ ہماری نماز کا محتاج نہیں، اللہ ہمارے رکوع کا محتاج نہیں، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں۔ عبادت کرنے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے بے شمار مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ تو امت کا اعزاز ہے جو سجدے کے لیے آ گیا، اپنے بھلے کے لیے آیا، جو رکوع کرنے کے لیے آیا، اپنا بھلا کرنے کے لیے آیا، جو نیکی کے راستے پہ چلا، اپنا بھلا کرنے کے لیے چلا۔ اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، فرشتوں کی عبادت کو دیکھا، فرشتوں کی تسبیحات کو میں نے دیکھا۔ پھر سدرۃ المنتہا کے بعد حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے آقا اب آگے کا سفر آپ نے کرنا ہے۔ یہ سفر کا تیسرا حصہ جو سب سے اہم ترین حصہ ہے، اسی کے لیے آپ کو بلایا گیا، اسی لیے آپ کو سفر کروایا گیا۔ آپ نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل کیا آگے جانے کا پروگرام نہیں، آگے ساتھ چلنے کا ارادہ نہیں؟ عرض کرنے لگے آقا اگر انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی آگے چلنے کی ہمت کی، اگر آگے بڑھنے کی کوشش کی، فرمایا آقا میرے پر جل کے خاک ہو جائیں گے، اللہ کی تجلیات کو برداشت نہیں کروں گا، اللہ کی تجلیات کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس سے آگے آپ ہی نے جانا ہے، تجلیات کو آپ نے ہی برداشت کرنا ہے، اللہ کے حضور آپ نے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے آقا مدنی کا سب سے پہلے آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا تھا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا۔ وہ اسی لیے دھویا گیا کیونکہ عرش اعظم پہ لے جانا، اللہ پاک سے ہم کلام ہونا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، اللہ اپنے محبوب سے براہ راست کلام کرے گا، اللہ کا محبوب اپنے رب سے براہ راست کلام کرے گا۔ آقا مدنی سے جبرائیل عرض کرنے لگے آقا جس جگہ پر جا کر ملائکہ کے سردار کی انتہا ہے، نبیوں کے سردار کی ابتدا ہے۔ یہاں سے آگے ملائکہ کا سردار نہیں جا سکتا، ملائکہ کا معلم نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے تو نبیوں کا سردار جائے گا، رسولوں کا سردار جائے گا، تاجدار ختم نبوت جائے گا، امام الانبیاء جائے گا، تاجدار حرم جائے گا۔ آقا مدنی کو بلایا گیا، عرش اعظم پہ آپ کو لے جایا گیا، فرما میں اتنا قریب ہوا، صریف الاقلام تقدیر کا جو قلم چل رہا تھا، فرما صریف الاقلام قلم کی آواز کو میں نے سنا، قلم کے چلنے کی آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اللہ کے حضور تشریف فرما ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے عرش اعظم کی ملاقات لکھی، اللہ رسول کے درمیان ملاقات لکھی، مکالمہ لکھا۔ آقا مدنی تشریف لائے، مہمان جب میزبان سے ملے گا سلام بھی کرے گا، خیر و عافیت بھی دریافت کرے گا، لیکن میرے آقا اللہ کے حضور تشریف فرما ہوئے اللہ پاک کو سلام نہیں کیا جا سکتا، اللہ پاک سے حال و احوال نہیں پوچھا جا سکتا۔ میرے آقا کی فراست ہے، میرے آقا کی ذہانت ہے، عرش اعظم پہ جانے کے بعد اپنے کلام کا آغاز کیا، اپنی گفتگو کا آغاز کیا، فرمانے لگے میرے پروردگار التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے پروردگار اپنی زبان کی عبادت بھی آپ کے لیے لے کر آیا، اپنے جسم کی عبادت بھی آپ کے لیے لے کر آیا، اپنے مال کی عبادت بھی آپ کے لیے لے کر آیا۔ تین جملے فرمائے التحیات للہ، جو کچھ بھی میں نے بولا
جو بھی میں نے تلاوت کی، جو دعوت و تبلیغ کرتا رہا، میرے پروردگار میری زبان کا ایک ایک بول آپ کی رضا کے لیے ہے، آپ کو راضی کرنے کے لیے ہے، آپ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ التحیات للہ، میرے پروردگار میری زبان کی عبادت کو قبول فرما، میری حمد و ثنا کو قبول فرما، میری تلاوت کرنے کو قبول فرما، قرآن پڑھنے کو قبول فرما، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اللہ اسے بھی قبول فرما، میری زبان کی ساری عبادتیں قبول فرما۔ التحیات للہ والصلوات، اگلا جملہ فرمایا میرے پروردگار میری بدن کی عبادت بھی قبول فرما، میرا قیام بھی آپ کے لیے رہا، میرا رکوع بھی آپ کے لیے رہا، میرا سجدہ بھی آپ کے لیے رہا، میرا چلنا بھی آپ کے لیے رہا، میری ساری مشقتیں بدر میں جانا، یہ سارے معاملات لوگوں کے پاس چل چل کے جانا، فرما میری ساری بدنی عبادات اے میرے پروردگار آپ ہی کی ذات کے لیے ہے، آپ کی رضا کے لیے ہے۔ تیسرا جملہ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے پروردگار بھوکوں کو کھانا کھلایا، آپ کی رضا کے لیے کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، آپ کی رضا کے لیے پلایا، زکوٰۃ دی آپ کی رضا کے لیے دی، صدقات میں نے دیے آپ کی رضا کے لیے دیے، میرے پروردگار اپنے منہ کا لقمہ بھی دوسروں کو دیا، اپنے کھانے کا سامان بھی دوسرے لوگوں کو دیا، بھوکوں کا خیال کرتا رہا، یتیموں کا خیال کرتا رہا، بیواؤں کو کھلاتا رہا، میرے پروردگار آپ کی رضا کے لیے کرتا رہا۔ کتنی اعلیٰ عبادات کا ذکر کیا، کتنا اعلیٰ کلام فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین باتیں ارشاد فرما کر خاموش ہو گئے۔ آگے سے اللہ کی طرف سے جواب آیا، فرمایا میرے حبیب زبان کی عبادت بھی میرے لیے لے کر آئے، بدنی عبادت بھی میرے لیے لے کر آئے، مال کی عبادت بھی میرے لیے لے کر آئے، اب میری طرف سے بھی سنیے، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا میرے حبیب آپ کی زبان بھی میرے لیے، آپ کا بدن بھی میرے لیے، آپ کا مال بھی میرے لیے، فرمایا پھر آپ بھی سنیے السلام علیکہ، میرے حبیب اللہ خود سلام ہے، سلام کی طرف سے سلام آپ کے لیے، سلام کی طرف سے سلام آپ کے لیے، السلام علیکہ میری طرف سے سلام آپ کے لیے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمتوں کا مالک میں ہوں، رحمتوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں، اس لیے ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 حصے پیدا فرمائے اور رحمت کا سب سے بڑا مرکز اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا، امام الانبیاء کو بنایا، تاجدار مدینہ کو بنایا، اس لیے قرآن میں فرمایا وما ارسل الا رحمت للعالمین، سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنایا گیا، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت بنایا، زمین والوں کے لیے بھی بنایا، انسانوں کے لیے بھی بنایا، جنات کے لیے بھی بنایا، فرشتوں کے لیے بھی بنایا، ساری مخلوق کے لیے رحمت بنایا، اس لیے اللہ پاک نے عرش اعظم پہ بھی فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے حبیب سلام بھی آپ کے لیے، رحمت بھی آپ کے لیے، برکت بھی آپ کے لیے، اللہ اکبر، قربان جاؤ اپنے حبیب کی یاد پر، قربان جاؤ امت کی یاد پر، وہاں جا کے بھی امت کو یاد رکھا، اتنی اعلیٰ جگہ پہ یاد رکھا، عرش اعظم پہ یاد رکھا، اس امت کو یاد رکھا جسے
پھر رات کو بھی اللہ کا نبی یاد نہیں آیا، دن میں بھی یاد نہیں آیا، تجارت میں بھی یاد نہیں آیا، کاروبار میں بھی یاد نہیں آیا، وہ اللہ کا نبی ہر وقت یاد کرتا رہا، ہر لمحے امت کو یاد کرتا رہا، امت کی فکر میں رہا۔ عرش اعظم کا یہ ماحول ہے، یہ مکالمہ ہونے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا میرے پروردگار جیسے آپ کا سلام میرے لیے، میں چاہتا ہوں اس سلام میں میری امت بھی شامل ہو جائے۔ السلام علینا، سلام ہو ہم سب پر، السلام بولو السلام علینا، جمع کا صیغہ بولا کہ سلام ہو ہم سب پر، سب کو شریک کیا، اپنے ساتھ ساری امت کو شریک کیا کہ میرے رب میں چاہتا ہوں میرے ساتھ میری ساری امت بھی شریک رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا شریک ہے، جو آپ چاہتے ہیں ہم نے دے دیا۔ اب یہ مکالمہ اتنا اعلیٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کا حصہ بنایا۔ التحیات ہم پڑھتے ہیں، تشہد جو پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، وجوب کا درجہ ہے، واجب قرار دیا، پڑھو تاکہ تمہیں وہ سفر یاد آئے۔ یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح مرقات میں اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی۔ یہ مکالمہ ہے، یہ بات چیت ہے۔ اب اسی بات چیت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے حبیب آپ کے لیے کچھ تحفے بھی ہیں۔